قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا کر دیا پھر ایک بار رمضان ہے، اور جب تو ہم گناہگاروں کو بخشنے پہ آتا ہے تو توبے میں کر دیتا ہے رمضان ہے. میرے بھائیو، دوستوں اور ساتھیوں، توجہ میری طرف دیکھیے. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں میں اپنے قرآن کو نازل کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر تم دن کا روزہ رکھا کرو. اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو، اگر تمہیں مشکل پیش آئے، تم مریض ہو یا تم سفر پہ ہو، تو ضروری نہیں ہے تم بعد میں روزہ رکھ لینا. میرا اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہوں. یرید بکم اليسر، میں آسانیاں تو چاہتا ہوں لیکن تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. دوستو، توجہ اس بات کی طرف کرنے کی ضرورت ہے، جب میرا اللہ اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں ہمارے لیے چاہتا ہے تو پھر ہمیں رمضان کی قدر ضرور کرنی چاہیے. آگے دیکھیے حدیث مبارک میں میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فتحت ابواب السماء. اللہ کے حبیب پیغمبر فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ رب العالمین آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. دوستو، تیسری روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب پیغمبر فرماتے ہیں وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. دوستو، یہ مہینہ تو ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے آئیے نظر دیکھیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں لوگوں، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، جو بڑے صبر والا ہے. اے لوگوں، اس مہینے کے اندر دن کا روزہ رکھا کرو اور رات کو تراویح، رات کو نماز یعنی تراویح پڑھا کرو. اللہ کے حبیب پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں، اس مہینے کے اندر اگر کوئی آدمی ایک روزے دار کو روزہ اختیار کروائے
تو میرا اللہ اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے، میرا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، میرا اللہ اس روزہ جس کو وہ اختیار کروا رہا ہے اس کے روزے کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتے ہیں جتنا روزے دار کو عطا کر رہے ہیں۔ صحابہ بول اٹھتے ہیں قربان جاؤں صحابہ کے، صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی دوڑ پہ نیکی میں دوڑ لگی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے کریم اکل، ہم میں سے ہر ایک میں اتنی استطاعت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ہمارے ایک آدمی کو روزہ اختیار کروائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا کریں؟ اللہ کے حبیب پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک گھونٹ پانی پلا کے بھی روزہ اختیار کروا کے یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، ایک کھجور کے ذریعے سے روزہ اختیار کروا کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے کل قیامت کے دن میرا اللہ اس کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔